ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، قیامت کے مناظر میں سے سب سے سخت جو ایک منزل ہے وہ قبر کی منزل ہے۔ سب سے سخت منزل جو ہے، سب سے سخت مقام جو ہے وہ قبر کا ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ جتنا بھی عذاب بندہ گناہگار پر ہوں گے، سب سے زیادہ سخت جو معاملہ ہے وہ قبر میں ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، بتا تو نے کیا کیا ہوا ہے، تو اس وقت کیا کرے گا؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، اس دن عمر کی حالت کیا ہوگی؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، اس دن تیری حالت ایسے ہوگی جیسے آج تو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، اگر یہی حالت ہوگی تو میں وہاں پر جواب دے لوں گا۔ او بھائی، وہ قبر میں جب وہاں پر فرشتے جو ہیں بادلوں کی طرح گرجتے ہوئے زمین کو کریدتے ہوئے آئیں گے اور ہم سے سوال کریں گے، ہاں بھی بتا دین اسلام کے لیے تو کیا کر کے آیا ہے؟ ہیں جی، تو نے دین اسلام کو کیا دیا ہے کہ جب دین اسلام کی باری آتی تھی تو کہاں تھا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو اپنا حق ادا کر گئے، ذرا ہم بتائیں نا کہ ہم نے دین اسلام کو کیا دیا ہے؟ کیا ہم نے دین اسلام کے اوپر ویسے چلنے کی کوشش بھی کی ہے جیسے صحابہ کرام چلا کرتے تھے؟ تو یہ باتیں ہمیں سوچنی چاہیے۔ اگر یہ باتیں، یہ تذکرے ہمارے سامنے کیے جاتے ہیں، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی حلاوت پیدا ہو، ہمارے اندر وہ جوش اور جذبہ پیدا ہو کہ جیسے صحابہ کرام کے درمیان ہوتا تھا۔ ادھر سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرماتے تھے جنگ کا، ادھر سے صحابہ کرام کمر بستہ ہو جاتے تھے کہ یا رسول اللہ، آپ کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے اور اسلام کی اشاعت کے لیے ہم ہر وقت آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہوا کرتی تھی۔